قرآن کہہ رہا ہے دونوں برابر نہیں ہیں، بندے سب ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کا اور ایمان والوں میں علم والوں کا درجہ بلند فرمائے گا۔ حضرات گرامی اسی طرح فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ اپنے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا، بعض وہ ہیں جن کے اللہ نے درجے بلند بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، بعض وہ ہیں جن کے اللہ نے بہت درجے بلند فرمائے۔ ہم نے کہا میرے مولا جن کا درجہ خوب بلند فرمایا وہ کون ہے؟ بریلی سے آواز آئی، تمام مفسرین کا متفقہ فیصلہ کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ توجہ چاہتا ہوں میں حضرات گرامی، ایک غیر مقلد تقریر کر رہا ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے عبدہ ورسولہ، تو جب عبدہ پر پہنچا تو کہتا عبدہ، حضور بندے ہیں، جو بندہ ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے اختیار والا نہیں ہوتا، جو بندہ ہوتا ہے مشکل کشا نہیں ہوتا۔ جب یہ بات کر رہا ہے تو بریلی سے آواز آئی، تماچا پڑا، ظالم آگے پڑھ، ورسولہ، جو رسول ہوتا ہے مشکل کشا ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے صاحب اختیار ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ غیبدہ ہوتا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ اسی رسول کے در سے زمانے میں حضور کی آمد سے پہلے ماؤں پر ظلم تھا، بچیوں پر ظلم تھا، بیٹیوں پر ظلم تھا، بہنوں پر ظلم تھا، لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آج کی جو محفل ہے عظمت والدین کانفرنس ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں جنت مدینے میں، توجہ چاہتا ہوں، جنت حضور کے در پر ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روضے میری مسجد منبر کے بیچ کی جو زمین ہے وہ جنت کی کیاری ہے، جنت مدینے میں ہے۔ مغفرت من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مغفرت، شفاعت، بخشش بھی مدینے میں ہے اور حج مکے میں ہے، حج مکے میں ہے۔ یہ تین باتیں ذہن میں رکھ لیں آپ، تین باتیں، مغفرت مدینے میں ہے، بخشش مدینے میں ہے، جنت مدینے میں ہے، حج مکے میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ماں باپ کو اولاد کے لیے اتنی بڑی نعمت بنایا کہ یہ تینوں نعمتیں ماں باپ کے قدموں میں انسان کو حاصل ہوئی۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک حدیث آپ علماء اکرام سے بارہا سنتے آئے کہ ماں کا چہرہ دیکھنا، باپ کا چہرہ دیکھنا محبت کے ساتھ، یہ حج مبرور کا ثواب ہے۔ حج تو کعبے میں ہوتا ہے، حج مکہ میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں، یہ جو حج ہے، حج مبرور اسے کہتے جو حج قبول ہو چکا ہو، جو حج مقبول ہو چکا ہو، حج پر جو رقم خرچ ہوئی وہ بھی حلال ہو، سفر نیت پاک ہو، ریا سے، دکھاوا سے، تشنع بناوٹ سے، فحش سے پاک ہو، فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدال، قرآن نے جو مقبولیت حج کے لیے کیا کہا رفث سے پاک ہو، فسق سے پاک ہو، جدال سے پاک ہو، بدنگاہی سے پاک ہو، اور اس کے بعد اللہ کرم کرے بندے کا حج قبول ہو تو اسے حج مبرور کہتے ہیں، اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ حج جو ماں باپ کا محبت سے چہرہ دیکھے اسے حج مبرور کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ دن بھر میں 100 بار 1000 مرتبہ دیکھو تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 1000 حج کا ثواب حاصل ہوگا، 1000 حج کا۔ اب ایک حدیث شریف آئی ہے، توجہ چاہتا ہوں اس کو سن لیں، اور پھر اعلیٰ حضرت کی تشریف، پھر ماں باپ کا مقام دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حدیث شریف پر شرح کرتے ہوئے کہ حاجی جب مکے میں احرام پہنتا ہے حج کے لیے، 7 ذی الحجہ شریف کو، بقرہ عید کی 7 تاریخ کو یا 8 کی صبح کو منی جانے کے لیے حرم سے مقام منی کی طرف احرام پہن کر وہ حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھتا ہوا لبیک اللہم لبیک پڑھتا جب چلتا ہے تو امام کہتے ہیں حدیث شریف آقا فرماتے ہر قدم پر 7 سونے کی
کتنی نیکی بولو؟ 700. اور ہر نیکی حرم شریف کی نیکیوں کے برابر ہے. حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. تو 700 نیکیاں 7 کروڑ ہو گئی. اب ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی ہوئی. حاجی مینا گیا, مینا میں جا کر 8 تاریخ کو ظہر عصر مغرب عشاء 9 کی فجر پڑھ کر عرفات کی طرف گیا. اب عرفات میں جا کر ظہر عصر مغرب کا وقت ہوا, عصر پڑھ کر مغرب کا سورج ڈوبا تو وہاں سے چلا مزدلفہ آیا, مغرب عشاء ملا کر پڑھا. مزدلفہ سے پھر 9ویں کی صبح فجر کے وقت نکلا اور 10ویں کی صبح فجر کے وقت اب وہ آ کر کے مینا آ کر کنکری مارا, قربانی کیا, غسل کیا, اپنے روز کے لباس میں آیا, طواف زیارت کے لیے آیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ہے مکمل حج. کہتے ہیں کہ میرے دور میں, اعلیٰ حضرت کے دور میں جو یہ سفر حج کا پیدل کا راستہ تھا, کہتے ہیں ٹوٹل 12,000 قدم ہوتا. امام فرماتے ہیں, توجہ چاہتا ہے, ٹوٹل 12,000 قدم ہوتے ہیں. ایک حاجی اگر پیدل حج کرے تو یہ حج کی ادائیگی. اب راستہ اور زیادہ ہو گیا, اس دور میں 12,000, اب تو کئی ہزار ہوں گے, اب تو کئی ہزار ہوں گے. 12,000 قدم. امام فرماتے ہیں 12,000 قدم کی نیکیاں ہر قدم پر 7 کروڑ کے حساب سے. ہر قدم دیکھیں, جو پڑھا بات اس کی نہیں ہے, جو قیام کیا, طواف کیا, جو ارکان ادا کیا, بات اس کی نہیں ہے, بات صرف چلنے کی ہے. جیسے آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں گھر سے, تو اب حدیث شریف ہے ہر قدم پر ایک نیکی ہے, ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. بات یہاں سجدوں کی نہیں ہوئی, قیام رکوع کی نہیں ہوئی, بات یہاں مسجد کی طرف جانے کی ہوئی, بات قدم کی ہوئی. اسی طرح کی بات چلنے کی ہوئی. ہر قدم پر جب 7 کروڑ نیکی ہے تو 12,000 قدم کی نیکیاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 78 خراب. ایسے ہی دنیا اعلیٰ حضرت نہیں کر رہی ہے. 78 خراب 40 ارب نیکیاں ایک حاجی کو صرف چلنے پر مل رہی ہے. صرف چلنے پر, ابھی تو پیدل چل رہا ہے, صرف چلنے پر. حضرات گرامی وقار توجہ چاہتا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. بندہ جب رب کی طرف آتا ہے, نیکیاں لاتا ہے, تو نیکیاں برائیوں کو مٹا ڈالتی ہے, بلکہ برائیاں بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. حضرات گرامی وقار میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, جب 78 خرب 40 ارب نیکیاں ایک حاجی کو صرف چلنے میں مل رہی ہے, پھر طواف پر کتنی نیکی ہوگی, پھر صفا مروہ کی سعی کرنے میں کتنی نیکی ہوگی. میرے دوستو, یہ ساری نیکیاں, یہ ساری نیکیاں, یہ ساری بہاریں, یہ ساری نعمتیں, آقا فرماتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھو تو حج مبرور کا ثواب ہے. پتہ کیا چلا, اولاد جب والدین سے محبت کرے, جب نگاہ اٹھے, تب نیکیوں کے خزانے سے مالا مال ہو جائے, تب اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا خزانہ اکٹھا ہو. اس لیے ضروری ہے, ہر اولاد کو ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھے, ان پر نگاہ ڈالے تو محبت کی نگاہ ڈالے, ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے, بہتر حسن سلوک کرے. اور اسی پر بس نہیں, یہ تو کعبہ شریف کا فیض آیا, ماں باپ کے چہرے میں کعبے کا فیض ہے, اس لیے حج کا ثواب ہے. اگر ماں کا یا باپ کا انتقال ہو گیا, یہ نعمت تو زندگی میں, یہ نعمت تو حیات میں ہے, لیکن اگر ماں باپ کا وصال ہو گیا, ماں باپ انتقال کر گئے, ماں باپ کا وصال ہو گیا, تو اب یہ نعمت سے اولاد محروم ہو گئی. اب اس کو یہ نعمت کیسے ملے, تو توجہ چاہتا ہوں, مغفرت مدینہ شریف میں ہوتی ہے. حضور کے روزے پر جو پہنچا, فرماتے آقا منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے قبر کی زیارت کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. فرمایا قرآن نے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے لوگو, جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو, ظلم کر کے اللہ کو ناراض کر لو, تو لازم ہے تم پر کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جاؤ, اور حاضر ہو کر کے
وہاں اللہ سے معافی مانگو، پھر میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے تو بے شک تم اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ ناز میں اور عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن کی آیت پڑھ کر میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور آپ 3 دن پہلے وصال کر گئے، اب مجھے یہ نعمت کیسے ملے گی؟ قبر منور سے آواز آئی قد غفر لکا یا اعرابی، جا تیری مغفرت ہو گئی، جا تو بخشا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم بلائے آتے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ پھر ہو رد، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ حضرات گرامی وقار آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ بحیات ہیں تو تم ان کے چہرے کو دیکھ کر کے حج مبرور کا ثواب حاصل کرتے رہے۔ ماں باپ کے چہرے میں، ان کے وجود میں، ان کی زیارت میں کعبے کا فیض تھا، صفا مروہ کا فیض تھا، مقام ابراہیم کا فیض تھا، رکن اسود رکن یمانی کا فیض تھا۔ اولاد کے لیے حج کی برکتیں تھی، حج کی رحمتیں تھی، لیکن آج باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا، اب اولاد اس نعمت سے محروم ہو گئی۔ اب اولاد کہاں جائے، یہ نعمت کہاں پائے، یہ ثواب کہاں پائے، یہ برکتیں کہاں پائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آواز آئی، جب میری زندگی تھی تو میری زیارت سے لوگ صحابی بنتے تھے، اور جب انتقال ہوا قبر منور کی زیارت سے لوگ شفاعت کے حقدار بنتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ جب باحیات ہیں ان کی زیارت کرو تو ان کی زیارت سے حج مبرور کا ثواب ہے، لیکن جب وہ انتقال کر جائیں تو جمعہ کا دن آئے، دونوں کی قبر کی یا دونوں میں سے ایک کی، جو اولاد ماں باپ کے قبر کی زیارت کرے اس اولاد کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ماں باپ کے حیات میں ان کے چہرے سے کعبے کا فیض جاری رہتا ہے، انتقال کے بعد قبر سے جمعہ کے دن روضہ رسول کا فیض جاری رہتا ہے، قبر منور کا فیض۔ اس لیے قابل قدر اس لیے قابل قدر اولاد وہ ہے، نیک اولاد وہ ہے جو ماں باپ کے حیات میں تو خدمت کرتی ہے، انتقال کے بعد بھی انہیں فراموش نہیں کرتی، انتقال کے بعد بھی ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اگر آپ اسی شہر میں رہتے ہیں جس شہر میں آپ کے والدین کی قبر آپ کے لیے پہنچنا آسان ہے، تو آپ جمعہ کے دن اپنے والدین اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو ان کے قبر کی زیارت ضرور کیا کریں، ان کے قبر پر جایا کریں۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، ان کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے انہیں خواب میں دیکھا، وہ میرے پاس تشریف لائے اور تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا قبر کے اندر کیا حالات ہے آپ کے، قبر کے اندر کیسے آپ؟ تو انہوں نے اپنے کفن کو ایسے اٹھایا، اپنے کفن کو، کہتے کفن کے اندر میں نے دیکھا نور کی روشنائی سے سورہ فاتحہ لکھا ہوا تھا، الحمدللہ رب العالمین سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک، نور کی روشنائی سے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا قبر کے اندر تکلیف تھی لیکن آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جب سے میرا انتقال ہوا آپ روزانہ مجھے سورہ فاتحہ پڑھ کے دیتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ وہی ہے، اس کی برکت سے میں قبر میں ٹھنڈک پاتا ہوں، آرام پاتا ہوں، جنت کی ہوائیں پاتا ہوں، روشنی پاتا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ اگر اولادیں اپنے والدین کے انتقال کے بعد چاروں کل آیت الکرسی سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر روز نظر کرتے رہیں تو پھر والدین کو کتنی راحت ملے گی، ان کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی اور ان کو سکون بھی، قرار بھی حاصل ہوگا۔ میرے دوستوں میں توجہ کا طلبگار ہوں، وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو زمانہ امام المسلمین کہتا ہے، جن کی شان، جن کی شخصیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، جن کے صرف 4000 استاذ تھے، جن کی درسگاہ میں پڑھنے والے لوگ داؤد طائی، حضرت عبداللہ بن مبارک، فضیل بن عیاض جیسے لوگ تھے۔ یہ داؤد طائی کون بزرگ ہیں؟ یہ داؤد طائی حبیب اجمی کے خلیفہ ہیں، یہ داؤد طائی خان بزرگ ہیں۔ میں آپ کو توجہ چاہتا ہوں، ہم غوث پاک کے نام کے لنگر کے سہارے پلتے ہیں، بڑے پیر کے نام سے ہماری بلائیں ٹلتی ہیں، ہمارے مریضوں کو اللہ شفا دیتا ہے غوث اعظم کے صدقے، لیکن توجہ کا طلبگار ہوں، غوث اعظم کے پیر کا نام ہے ابو سعید مخزومی، ان کے پیر کا نام ہے علی حسن ہنکاری، ان کے پیر کا نام ہے بلفراح توسی، ان کے پیر کا نام ہے عبد الواحد تمیمی، ان کے پیر کا نام ہے ابو بکر شبلی، ان
ان کے پیر کا نام ہے سید الطائفہ جنید بغدادی، ان کے پیر کا نام ہے سری سختی، ان کے پیر کا نام ہے معروف کرخی، ان کے پیر کو داؤد تائی۔ اتنا بڑا شخص ہوگا وہ جو غوث پاک کے کتنے اوپر کے بزرگ ہیں، وہ جن کا دور تابعی کے دور کو ٹچ کر رہا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے امام علی رضا کو، امام موسیٰ کاظم کو دیکھا، ائمہ اہل بیت کو، جو امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ میں جا کر بیٹھا کرتے حضرات اکرامی، اور جن کے مستجاب الدعوات ہونے کا عالم یہ تھا کہ جب وہ کسی چیز کا خیال بھی لاتے دل میں تو خیال بعد میں آتا، اللہ اس چیز کو پہلے پوری فرما دیتا، اللہ اس چیز کو پہلے پوری فرما دیتا تھا۔ میرے دوستو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ فضیل ابن عیاض سلسلہ چشت کے اکابرین میں سے، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ حنفی ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ حنفی ہیں، بات آ گئی تو امام کی سن لے، توجہ چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ 30 سال تک مسلسل ایک رکعت نماز میں پورا قرآن پڑھتے رہے، 30 سال تک مسلسل اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے، پورا قرآن پڑھ ڈالتے، پھر رکوع کرتے۔ 55 حج فرمایا آپ نے، 16 سال کی عمر میں پہلا حج کیا، اور اپنے والد کے ساتھ گئے مکہ شریف کی زمین پر، عظیم صحابی رسول عبداللہ بن سہیل سے ملاقات کیا اور حدیث رسول روایت کیا۔ آخری حج کے لیے 70 سال کی عمر میں جب آپ گئے تو آپ کے لیے کعبہ شریف کا دروازہ کھولا گیا۔ اللہ کرم کرتا ہے تو دروازہ کھلتا ہے کعبے کا، اللہ کرم کرتا ہے تو دروازہ کھلتا ہے کعبے کا، اللہ کرم کرتا ہے تو دروازہ کھلتا ہے کعبے کا۔ میری توجہ چاہتا ہوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کعبے کے اندر جانے سے کیا ہوتا ہے، ہم نے کہا کچھ ہوتا ہے تبھی تو امام اعظم کے لیے کچھ ہوتا ہے تبھی تو کھولا گیا۔ حضرات گرامی، بہت بزرگوں کے لیے کھولا گیا، لیکن الحمدللہ 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 ماضی قریب کے بزرگوں میں یہ اعجاز میرے شیخ تاج الشریعہ کو حاصل ہے۔ حضرات گرامی وقار، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے اندر گئے تو 2 رکعت نماز کی نیت کیا۔ پہلی رکعت میں 15 پارہ پڑھا، دوسری میں پھر 15 پڑھا، نماز سے فارغ ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ جیسے عبادت کا حق تھا میں نہیں کر سکا، آواز آئی ابو حنیفہ جیسے پہچاننے کا حق تھا تم نے مجھے پہچان لیا، جیسے پہچاننے کا حق تھا تم نے مجھے پہچان لیا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ کہا اللہ صرف مجھے، کہا تجھے بخشا، قیامت تک تیرے مذہب پر قائم رہنے والوں کو بخش دیا، تیری اطاعت کرنے والوں کو بخش دیا، تیری تابعداری کرنے والوں کو بخش دیا، تجھ سے محبت کرنے والوں کو بخش دیا۔ یہ امام اعظم ہے، فضیل ابن عیاض کے ذریعے سے ان کا فیض سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں آیا، داؤد تائی کے ذریعے سے ان کا فیض سلسلہ قادریہ کے بزرگوں میں آیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ میرے دوستو توجہ چاہتا ہوں، شان اتنی بڑی ہے، مقام اتنا بڑا ہے ان کا، لیکن اس کے بعد بھی ان کی والدہ جو تھی حضرت امام زین العابدین کی پوتی تھی، اہل بیت کے گھر سے تھی، وہ امام زین العابدین کی پوتی تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہم لوگ، یہ علماء کی جماعت ہے ہمارے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ کا شکر ہے اس جماعت پر۔ میری عمر تو بہت کم ہے، اور کوئی بھی میرے خیال سے جو مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں بتا سکتے، میں نے آج تک کبھی کسی مولوی کو، کسی عالم کو، کسی حافظ قاری کو والدین کا گستاخ اور والدین کے دربار کا بے ادب نہیں دیکھا۔ وہ بھلے غریب ہو۔ ایک حاجی صاحب ہمارے شہر الہ آباد میں رہتے ہیں، میرے ساتھ بغداد شریف گئے تھے سن 2019 میں، تو ابھی بیچ میں برابر وہ فون کرتے رہے، کہا کہ ملاقات کر لو، تو میں ملاقات کے لیے گیا ان کے پاس۔ میں گیا تو بہت بڑا گھر ہے شہر میں، کافی بڑا گھر ہے، اوپر نیچے خوبصورت مکان ہے، سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، ادھیڑ عمر کی ہے، وہی ان کے گھر کی صفائی، کھانا پینا۔ میں نے کہا حاجی صاحب بچے نہیں رہتے کیا آپ کے بہو بیٹیاں بیٹے سب کہاں ہیں؟
تو وہ کہتے بیٹا ایسا ہے، ایک دلی میں رہتا ہے، ایک لکھنؤ میں رہتا ہے، ایک وہاں رہتا ہے. کہا میں نے بہت محنت کیا، سرکار مجاہد ملت کی غلامی اختیار کی، بہت میں نے سب کچھ کیا، لیکن ایک بہت بڑی چوک ہو گئی. ہم نے کہا وہ کیا چوک ہوئی؟ کہا کہ اتنے اولاد بیٹے 2-3 تھے، میں نے پڑھایا لکھایا، ایک کو مولوی بنا دیتا تو یہ دن کہا ایک مولوی بنا دیتا تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. یہ ان کی بات ہے. یہ حضرات گرامی 70-75 سال عمر ہے، اب خدمت کو یہ نیک پرہیزگار مجاہد ملت کی یاد میں شرشار. حضرات گرامی لیکن آپ جانتے ہیں جب انسان پر دنیا کا رنگ چڑھتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہو، وکیل صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو، فلاسفر صاحب ہو، منطقی صاحب ہو، تو وہ ماں باپ کے سامنے بھی ڈاکٹر ہی بن کر حاضر ہوتے ہیں، وکیل ہی بن کر حاضر ہوتے ہیں. لیکن یہ طبقہ جو ہے عالم ہو جائے، مفتی ہو جائے، محدث ہو جائے، مفسر ہو جائے، متقی ہو جائے، صاحب تقوی ہو جائے، صاحب اقتدار ہو جائے، صاحب اختیار ہو جائے، ماں کے سامنے حاضر ہوگا، باپ کے سامنے حاضر ہوگا تو علامہ بن کر نہیں، چھوٹا سا بیٹا بن کر حاضر. کیونکہ یہ وہی، یہ علم ہی وہی ہے، یہ علم ہی وہی ہے. پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دنیا کے نشے سے باہر نکلو، آؤ دین کے رنگ میں رنگ جاؤ. وقت کے امام اعظم جن کے 4000 استاذ تھے، جن کی شان، جن کا مقام، جن کی عظمت کا عالم یہ رہا کہ جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھ میں لیا. داتا علی گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ میں ملک شام کی سرزمین پر تھا، میں نے خواب کیا دیکھا کہ ایک ضعیف بوڑھے آدمی کو اللہ کے نبی اپنے گود میں لے کر حرم میں داخل ہو رہے ہیں مکے میں. میں قدموں پہ جھکا، میں نے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے آقا سلام آپ پر. یہ بوڑھا کمزور آدمی کون ہے جو آپ کے گود میں ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی حجویری، یہ تمہارا اور مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے. میں نے کہا سرکار یہ آپ کی گود میں ہے؟ کہا ہاں گود میں ہے. کہا بچہ اگر باپ کا ہاتھ پکڑا ہو تو ہو سکتا ہے بھیڑ میں چھوٹ جائے، یا باپ بیٹے کو پکڑا ہو تو ہو سکتا ہے کہ بیٹا پھسل کر گر جائے یا غفلت میں باپ چھوڑ دے. لیکن اگر باپ خود بیٹے کو گود میں اٹھایا ہو تو اس وقت تک بیٹا نہیں گرے گا جب تک باپ نہ گرائے یا باپ خود نہ گر جائے. کہا ابو حنیفہ میری گود میں ہے، میں معصوم ہوں، گرنے سے پاک ہوں، گرانے سے بھی محفوظ ہوں. تو ابو حنیفہ کے علم میں کوئی پھسل نہیں سکتا، اس لیے مجھے تلاش کرنا ہے تو ابو حنیفہ کے علم میں تلاش. وہ امام اعظم ابو حنیفہ، تو ان کی والدہ جو تھی کچھ مسئلے پوچھتی تھی اپنے بیٹے سے. ان کی والدہ کوفہ کی زمین پر اپنے بیٹے سے مسئلہ پوچھتی تھی. امام اعظم کہتے امی یہ ہے اس کا جواب. کہتی بیٹا تم سے میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے فلاں مولانا کے پاس لے کر چلو، فلاں مولانا کے پاس لے کر چلو. حالانکہ جس مولانا کا وہ نام لیتی وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھ کے مسئلہ بتاتی، وہ جس کا بھی نام لیتی، کیونکہ ان کا ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں، ان کا ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں. حضرات گرامی لیکن اس کے بعد بھی امام اعظم ابو حنیفہ اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھاتے، اب بٹھا کر کے دور دراز مقام پر جس عالم کے پاس کہتی لے کر جاتے، جب اس عالم کے پاس لے کر جاتے تو وہ خود دوڑے آتے امام اعظم کے پاس، حضور آپ تشریف لائے، اگر آپ کہتے تو ہم خود آ جاتے، کیسے آنا ہوا؟ امام اعظم فرماتے ہیں میری والدہ کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو وہ لوگ شرمندہ ہوتے، کہتے حضور معاف فرمائے، آپ کے نالین کی خاک کو چھان کر کے تو ہم علم کا نور حاصل کرتے ہیں، ہم کیسے بتائیں آپ کے سامنے؟ امام اعظم کی والدہ نے جب ان سے سوال کیا تو امام صاحب کے قریب آئے، کہا حضور اس کا جواب مجھے نہیں آتا ہے، آپ اپنی والدہ کو بتا دیں. امام اعظم کہتے میں بتا چکا ہوں لیکن آپ بتائیں تاکہ میری والدہ مطمئن ہو. تو کہتے حضور آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم آپ کی والدہ کو بتائیں. تو امام اعظم انہیں بتاتے، پھر وہ آپ کی والدہ کو بتاتے، پھر امام اعظم پوچھتے امی جان تشفی ہو گئی، مطمئن ہو گئی؟ ہاں بیٹا میں مطمئن ہو گئی، اب مجھے لے کر چلو. امام اعظم پھر اپنی امی کو لے کر جاتے اور لے کر جاتے زمانے کو پیغام دیتے کہ لوگوں بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن ماں باپ کے سامنے وہ بچہ ہی رہے گا، اور بیٹے کو چاہیے کبھی بڑا بن کر نہ حاضر ہو، بچہ ہے تو بچہ ہی بن کر حاضر.
کبھی اپنی دولت کا، اپنے علم کا، اپنے دنیاوی نمائش کا، اپنی شہرت کا وقار اپنے والدین پر مت ظاہر کرنا، کیونکہ جب آپ بہت چھوٹے تھے، نجاست غلاظت میں مبتلا تھے، تو یہی لوگ آپ کو پروان چڑھاتے پالتے تھے۔ والدین کے حقوق و عظمت کو دیکھنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، انسان بڑا بنتا ہے، مقام بڑا ہوتا ہے، عظمت بڑی ہوتی ہے، تو والدین کا ہی رول ہوتا ہے، اس میں ماں باپ کا رول ہوتا ہے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے، ماں باپ کو چاہیے اولاد کی پرورش اچھے ڈھنگ سے کرے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں ولیوں کا سردار ہوں، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر گئے، میں بغداد شریف کی زمین پر خطاب کرتا ہوں تو میرے ایک خطاب سے ایک محفل میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، 400 سے لے کر 4000 تک لوگ ایک محفل میں اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، 400 قلم دوات باہر نکل جاتی ہیں میری باتوں کو کوٹ کرنے کے لیے، 70 لوگوں کی روحیں پرواز کرتی ہیں، جناب خضر کا لشکر آتا ہے میرے خطاب کو سننے کے لیے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ انقلاب کیسے آیا ہے زندگی میں؟ تو آپ جواب دیتے ہیں یہ میرے والدین کا رول ہے۔ کہا جب میں گھر سے نکلا تھا تو ماں نے کہا تھا بیٹے سچ بولنا، میں صداقت کے پیغام کو لے کر نکل پڑا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے باپ کا رول ہے۔ کہا حضور اس میں آپ کے باپ کا کیا رول ہے؟ آپ پیدا ہوئے، بہت چھوٹی سی عمر تھی آپ کی، آپ کے والد کا وصال ہو گیا، اس میں آپ کے باپ کا رول کیسا ہے؟ کہا کیا بھول جاؤ گے اس تاریخ کو کہ تم پڑھتے ہو، غور نہیں کرتے ان تواریخ پر؟ جب میں اپنی والد کے پشت میں تھا تو میرے والد نے عبادت و ریاضت مجاہدات کی مرحلوں کو طے کرتے ہوئے ایک سیب کو کھایا تھا، اس کی قیمت 12 سال تک چکایا تھا، اس کی قیمت 12 سال تک چکایا تھا۔ ہم نے کہا حضور اس سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ غوث پاک جواب دیتے لوگوں اگر میرے والد اس سیب کی قیمت کو نہ عطا کرتے تو اللہ انہیں شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا نہ عطا کرتا۔ یہ ان کے حلال کی برکت رہی، ان کے طہارت کی برکت رہی، ان کے پاکیزگی کی برکت رہی۔ نعرے کا جواب تو کھل کے دے، اتنا اچھا خطاب ہو رہا ہے حضرت کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث پاک، عظمت والدین کانفرنس، حضرت علامہ شہادت حسین نظامی۔ اس لیے ہم قادری فقیر ہیں، ہم قادری فقیر ہیں، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، بولے 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 دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا، میرے امام بولے قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ غوث پاک فرماتے سچائی میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے، اور حلال پر عزم مصمم کا ارادہ میں نے اپنے باپ کی تاریخ پڑھ کر باندھا۔ غوث پاک فرماتے سچ بولا کرو، سچ بولا کرو، سچ بولنا صفت اولیاء ہے، سچ بولا کرو۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ اہل ایمان کے اوصاف میں یہ بات داخل ہے جو سورہ فرقان میں رب نے فرمایا ایمان والے جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں اور سچ بات کی گواہی دیتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے لوگوں صادق بنو، مصدق بنو، فیضان صدیق اکبر ملے گا۔ کائنات کا سب سے بڑا مومن جو ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اور کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک فیض صدیق اکبر سے مالا مال نہ ہو۔ تو کہا حضور فیض صدیق اکبر کہاں سے آئے گا؟ غوث پاک کہتے سچ بولا کرو، سچوں کے ساتھ سچ بولا کرو، سچ بولا کرو۔ کاروبار میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں، اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو سچائی سکھاؤ، سچائی سکھاؤ، سچائی، خود بھی سچ بولو اور سچ کی طرف لاؤ۔ حضرات گرامی وقار غوث پاک فرماتے ایک حلال کا کھانا جو والد نے سکھایا تھا، ہم بچوں کو ہم تو سوچتے کیا پہناتے، کم کھاؤ، سوکھا روکھا کھاؤ، حلال ہو تو وہی امیری ہے، وہی بادشاہت ہے، حلال ہو تو وہی تاجداری ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، دنیا کا کوئی وقار نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، ذہن حاضر رکھیں۔ وقت کا شہزادہ امام شافعی جسے کہتی ہے دنیا، محمد بن ادریس شافعی، مکہ کی زمین تھی، والدہ نے قریب بلایا، کہا بیٹے یہ 2 چادر ہیں، ٹاٹ کی چادر تھی، ٹاٹ کی،
بیٹے کے سینے پر رکھا، ایک چادر کو تہمت بنا دیا، کہا بیٹا احرام پہن لے، حاجی جا رہے ہیں عرفات کی طرف، تو بھی چلا جا۔ امام شافعی کہتے میں عرفات گیا، وہاں سے مینا آیا، ایک حاجی سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ رہنے والے کہاں کے ہو؟ کہا مدینہ منورہ کا رہنے والا ہوں۔ تو امام شافعی کہتے مجھے مدینہ لے کر چلو گے؟ سن لے غور سے میرے پیارو، سن لو، کہتے ہیں مجھے مدینہ لے کر چلو گے؟ تو کہا بیٹا کیا کرنے چلو گے؟ کہا سنا ہے مدینے میں عالم مدینہ کا نام بہت بڑا ہے، ایک محدث مدینہ رہتے ہیں، ایک عاشق مدینہ مدینے میں رہتے ہیں، وہ اس خوف سے حج کے لیے بھی نہیں آتے ہیں کہیں مدینے سے باہر نکلوں تو موت نہ آ جائے۔ ایک بار حج کیا ہے انہوں نے، حج فرض ادا کیا، پھر وہ مدینہ نہیں آتے، کئی سالوں سے ان کا قیام مدینے میں ہے، ان سے ملنا ہے، ان سے اکتساب فیض کرنا ہے۔ کہا بیٹا تمہارا اشارہ امام مالک کی طرف تو نہیں ہے؟ کہا ہاں ہاں میرا اشارہ امام مالک کی طرف ہے، امام نافع کے شاگرد کی طرف ہے، امام مالک کی طرف ہے۔ تو کہا چلو گے؟ کہا ہاں۔ کہا تمہارے والدین کہاں؟ کہا میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، امی سے اجازت لے لیتا ہوں، میری والدہ مجھے نہ روکیں گی، اجازت دیں گی۔ ماں کے قریب آئے امام شافعی حج سے فارغ ہو کر، کہا امی مجھے اجازت دیں، ایک حاجی صاحب اللہ کے نبی کے شہر سے آئے ہیں اور جو مجھے کہتے ہیں اپنے اونٹ پر بیٹھا کر مدینہ لے چلوں گا، امی اجازت دے دیں، آپ دعا کر دیں میرا سینہ حضور کی حدیثوں سے پرنور ہو جائے، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے پیشانی چوما، بیٹے کو سینے سے لگایا، کہا میرے بیٹے تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن تو حضور کے دین کے خاطر جا رہا ہے، علم رسول کے لیے جا رہا ہے، تو جا میری دعا تیرے ساتھ ہے، لیکن میرے لال تو جس کنڈیشن میں، جس لباس میں، جس حالت میں گھر سے باہر نکل رہا ہے، میں تجھے اسی حالت میں واپس آنا دیکھنا چاہتی ہوں، تیرے اوپر دنیا کا رنگ نہ چڑھا ہو، دنیا کا نشہ نہ چڑھا ہو، دنیا کی محبت نہ چڑھی ہو۔ کیا لوگ تھے، ماں باپ کی کیا تعلیم تھی، کیسی تربیت تھی۔ امام شافعی مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی میں بھیڑ لگی تھی، شام کے، یمن کے، فلسطین کے، عراق کے، کوفہ کے، بصرہ کے، بڑے بڑے شہر کے بڑے بڑے باپ کے فرزند وہاں پر جمع تھے، بڑے قیمتی لباس تھے ان کے، بڑے قیمتی جوڑے جامے تھے۔ امام شافعی جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے لباس کا مذاق بنایا، تماشا بنایا، لیکن میرے دوستو امام شافعی جب راستے میں جا رہے تھے، اونٹ کے پشت پر بیٹھے ہوئے تھے، حاجی صاحب کے پاس ایک کتاب تھی، تو امام شافعی نے کہا حاجی صاحب یہ کتاب کیسی ہے؟ کہا امام مدینہ محدث مدینہ نے جو حدیث رسول کو کوٹ کیا ہے، یہ وہی حدیث کی کتاب ہے جسے زمانہ موطا امام مالک کہتا ہے۔ حضرات گرامی میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں، جسے زمانہ موطا امام مالک کہتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اجازت دے تو میں اس کتاب کا مطالعہ کر لوں۔ کہا ہاں ہاں بیٹا پڑھ سکتے ہو۔ امام شافعی اونٹ کے پشت پر بیٹھے بیٹھے مدینہ پہنچنے سے پہلے پوری کتاب کو پڑھ ڈالا۔ اب امام مالک کی درسگاہ میں پہنچے تو لوگ امام مالک کو تحفہ دے رہے تھے، جتنے مسافر آئے تھے، کوئی عطر دے رہا تھا، کوئی بخور پیش کر رہا تھا، کوئی کپڑے دے رہا تھا، کوئی جوڑے جامے دے رہا تھا، کوئی درہم و دینار دے رہا تھا، کوئی عربیون نسل گھوڑے پیش کر رہا تھا۔ امام شافعی سے کسی نے کہا کہ تم بھی کچھ تحفہ پیش کرو گے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو کسی نے کہا اس کا تو لباس ٹاٹ کا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، یہ کون سا تحفہ پیش کرے گا؟ امام شافعی پر وجد طاری ہوا، کہا لوگوں تحفہ تم نے بھی دیا ہے لیکن تمہارا ہمارا انداز الگ ہے، تحفہ میں بھی دوں گا، اپنے امام کو دوں گا۔ کہا کیا دو گے؟ کہا میں امام سے قریب ہوں گا تب بتاؤں گا۔ حضرات گرامی جیسے ہی امام شافعی امام مالک کے قریب ہوئے، اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ امام مالک کی پوری توجہ امام شافعی کی طرف ہو گئی۔ کہا شہزادے کیا نام ہے تمہارا؟ کہا محمد نام ہے۔ کہا کہ والد کا نام کیا ہے؟ کہا ادریس نام ہے۔ کہا کہاں کے باشندے ہو؟ حجاز کا حرم کا باشندہ ہو۔ مدینہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے دربار سے علم رسول کا فیض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت، اس کے علاوہ تیسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو کہا کہ کیا کچھ تحفہ دینے کا ارادہ ہے اندر؟ کہا حضور ہاں ارادہ ہے۔ کہا سنا تھا اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں اور آپ نے میرے دل کو پڑھ لیا ہے۔ کہا کیا تحفہ دو گے؟ کہا حضور اجازت ہو تو اور قریب آ جاؤں۔ جب قریب آئے، جیسے ہی قریب ہوئے درود شریف پڑھا اور درود پاک پڑھ کر کے
ان حدیثوں کو پڑھنا شروع کر دیا جو راستے میں اونٹ کی پشت پر مطالعہ کیا تھا۔ سنتے سنتے امام مالک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ 14 سال کا نوجوان، ابھی تو کتاب منظر عام پر بھی نہیں آئی، کچھ مخصوص لوگوں کو لکھ کر دیا ہے۔ یہ پوری حدیث موطا کا حافظ کیسے ہو گیا؟ موطا امام مالک کا حدیث پڑھتے گئے، پوری حدیث کو پڑھ ڈالا، اور امام مالک نے امام شافعی کو سینے سے لگایا، کہا شہزادے آخر اس حدیث کا حافظ کیسے بنا؟ کہا حضور حج سے فارغ ہوا، حجاز سے نکلا تھا، ماں کی دعا لے کر نکلا تھا، سینہ اتنا پر نور کر دیا اس دعا نے کہ حدیث آپ نے جو لکھا تھا ایک ایک مرتبہ پڑھتا گیا، سینے میں نور کی طرف سماتی گئی، بستی چلی گئی، پر نور ہوتی چلی گئی۔ حضرات اکرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے میری دعا میرے امتی کے حق میں ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے، بلکہ یوں کہہ لو توجہ چاہتا ہوں، عبداللہ ابن عباس یہ حضور کے چچا کے بیٹے سرکار کی ایک زوجہ ہے بی بی میمونہ ام المومنین، ہم سب کی ماں میمونہ، یہ حضرت عبداللہ کی خالہ ہے، حضرت عبداللہ کی یہ خالہ ہے۔ حضرات اکرامی، تو بی بی میمونہ کے گھر عبداللہ برابر آتے جاتے تھے، چھوٹی سی عمر تھی۔ ایک دن جا کر کہتے امی خالہ امی آج میں آپ کے بستر پر سوؤں گا، امی آج میں آپ کے بستر پر سوؤں گا۔ تو کہا بیٹے، کیونکہ حضور اپنے ازواج کے گھر باری باری ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے، تو عبداللہ کو پتا چل گیا، عبداللہ بن عباس کو، کہ آج حضور کی باری میری خالہ امی کے ساتھ، تو کہتے کہ آج میں آپ کے گھر، تو انہوں نے انکار بھی نہ کیا، کہا بیٹا ٹھیک ہے۔ رات کو گھر کے اندر داخل ہوئے تو بیچ میں حضرت عبداللہ بن عباس لیٹ گئے، ایک طرف ام المومنین سیدہ بی بی میمونہ، ایک طرف اللہ کے حبیب، تقیہ ایک ہے، عبداللہ کی زندگی پر مقدر پر قربان، حضور کے جسم کی خوشبو لے رہے، سر مبارک کا نور لے رہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں سونے تھوڑی گیا تھا، رات کی عبادت اللہ کے نبی کی، دن کی عبادت تو مسجد نبوی میں سب دیکھتے تھے، میں رات کی زندگی دیکھنے گیا تھا، حضور رات کو کیا کیا، میں رات دیکھنے گیا تھا۔ کہا آدھی رات جب ہوئی تو میں آنکھ بند کر کے لیٹا تھا، کہا آدھی رات ہوئی تو حضور اٹھے، اللہ کے نبی اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے، حاجت کے لیے گئے، تو کہتے میں جلدی سے پانی بھر کر لایا، وضو کے لیے رکھ دیا، پانی بھر کر لایا، وضو کے لیے میں پانی بھر کر رکھ دیا، اس لیے میں رکھ دیا کہ سرکار آئیں گے تو وضو فرمائیں گے۔ کہا جب سرکار تشریف لائے تو برتن کو، وضو کا جو برتن تھا وہ پانی سے بھرا تھا، تو کہا میمونہ پانی آپ نے رکھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، پانی اس بچے نے رکھا ہے، پانی اس بچے نے۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، فرمایا عبداللہ قریب آؤ، قریب بلا کر عبداللہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا اے اللہ عبداللہ کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر دے اور اسے دین کا فقیہ بنا دے، اسے دین کا فقیہ بنا دے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اب آقا فرماتے ہیں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے میری دعا امتی کے حق میں ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے قرآن کی آیتوں کے بارے میں عبداللہ بن عباس سے حضرت عمر فاروق اعظم مشورہ کیا کرتے تھے کہ عبداللہ قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ امیر المومنین جناب عمر پوچھا راس المفسرین کہا جاتا تھا، عبداللہ امام المفسرین کہا جاتا تھا۔ عبداللہ سے پوچھا گیا چھوٹی سی عمر تھی تمہاری، تم 14 سال کے تھے تو اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، آخر یہ انقلاب کیسے ہے؟ کہا حضور نے توبہ دیا تھا، اس کی برکت تھی کہ جیت صحابہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم جیسے لوگ اپنے مشورے میں مجھے شامل کیا کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کی دعا کی برکت ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے میری دعا میرے امتی کے حق میں ہے۔ تو میرے دوستو اب ان علماء اکرام کی بارگاہ میں میں ریزہ پیش کر رہا ہوں، مجھے اجازت دے کہ میں یہ جملہ بولوں کہ باپ کی دعا امتی کے حق میں، باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کی دعا عبداللہ کے حق میں قبول ہوئی ہے، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے۔ نعرہ تکبیر، محبتوں کے ساتھ بولیں، علمی خطاب ہو رہا ہے، کوئی لطیفہ بازی والا معاملہ نہیں ہے۔
اس لیے محبت کے ساتھ استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. لیکن آپ جانتے ہیں دعا کے لیے در 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 ٹھوکر کھاتے ہیں ہم. یقیناً علماء سے دعا کراؤ، اپنے مسجد کے ائمہ سے دعا کراؤ، مشائخ سے دعا کراؤ، پیران اعظام سے دعا کراؤ، سب سے کراؤ دعا سب کی لو، لیکن کبھی اپنے باپ کو خوش کر کے باپ سے دعا کیوں نہیں لیتے؟ ماں کو خوش کر کے. اور دیکھیں خدمت دعا خود زبان پر لا دیتی. عبداللہ نے کہا نہیں حضور دعا فرمائے. خدمت کریں، خدمت کریں. اب تو حالات ماں باپ بوڑھے ہوں تو کنارے سے ہم کٹ کے نکلنا چاہتے ہیں. کچھ مانگ نہ لے، آواز نہ دے دے، وہ دھیرے دھیرے چل رہے لڑکھائے، کہیں پکڑنا نہ پڑ جائے. میرے دوستو ضعیف کمزور شخص کی خدمت کرو. میرے آقا فرماتے ہیں ضعیف اور کمزور لوگوں کی عزت کرو، کیونکہ تم کو رزق دیا جاتا ہے تو ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. زندہ باد زندہ باد. اور باپ سے 3 گنا درجہ ماں کا بلند ہے. باپ سے. اب باپ کی دعا جب حضور کی دعا کی طرح ہو گئی تب اس کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی وقار، تو میرے دوستو ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ بلند ہے، 3 گنا زیادہ بلند ہے. حضرات گرامی وقار، تو اندازہ کریں جب باپ کی دعا کا یہ عالم ہے تو ماں کی دعا کا عالم کیا ہوگا. ہم نے کہا ماں کی دعا کیسی ہے تو زمانے سے آواز آئی، ماں کی دعا دیکھنا ہے تو بایزید بستامی سے پوچھ لو. ماں کی دعا کیسی ہے؟ کہا ماں کی دعا دیکھنا ہے تو غوث پاک سے پوچھ لو. پوچھا گیا ماں کی دعا کیسی ہے؟ کہا ماں کی دعا دیکھنا ہے تو خواجہ اویس قرنی پاک سے پوچھ لو. ماں کی دعا کیسی ہے تو آؤ امام شافعی سے پوچھ لو کہ میں موطا کا حافظ ایک سفر میں بن گیا، یہ میری ماں کی دعا کا اثر رہا. حضرات گرامی وقار، آج وہی امام شافعی 8 مہینے کے بعد جب سرکار کی بارگاہ سے مکے کی طرف واپس پلٹے تھے تو ان دنوں میں امام مالک کے پاس نذرانے بہت پیش ہوئے. اپنے علماء کو نذر دیا کرو. اور ایک بات میں اور کہہ دوں، میں تقریر کرنے آیا ہوں، یہ شورائے کرام شاہنواز حسان بھائی آئے، یہ میرے کرم فرما علامہ محبوب گوہر صاحب ہیں. اسٹیج والوں کو تو نذرانہ ہم لیتے رہتے ہیں، اپنے محلے کے مسجد کے اماموں کو بھی نذرانے دیا. اپنے مدرسے کے مکتب میں پڑھانے والوں کو جمعہ کے دن امام صاحب تقریر کرتے ہیں نا، امام صاحب ظاہر اعتبار سے ان کی تنخواہیں کم ہوتی، یہ میرے علماء کرام تشریف فرما، ظاہری اعتبار سے تنخواہیں کم ہوتی تو تقریر میں کبھی غوث پاک کا نام لیتے ہیں، کبھی غریب نواز کا نام لیتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، کبھی مولا علی کا نام لیتے ہیں، کبھی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں. جمعہ کے بعد نہ صحیح مہینے میں ایک ہی جمعہ کو 150 کا مسافہ کر کے کہہ دے کہ آج آپ نے غوث پاک کا نام لیا ہے، بڑا اچھا لگا. یہ خدمت بھی ہو جائے گی، محبت بھی ہو جائے گی. حضرات گرامی وقار، ہم یہ کام نہیں کرتے، کیا کریں. اس طبقے کو سلام، ان کی ذمہ داری اٹھائیں، ان کی سلامتی کی دعا بھی کریں، کیونکہ اگر یہ سلامت ہے، ان کی زبانیں سلامت ہیں تو والدین کی عصمتیں سلامت رہیں گی. کیونکہ یہی وہ طبقہ ہے جب ماں پر ظلم ہوتا ہے تو بولنے کے لیے علماء ہی آتے ہیں، ان کی عظمت بتانے کے لیے علماء ہی آتے ہیں. باپ ہر شخص ہے، ماں ہر شخص، ہر عورت کو ماں بننا ہے، ہر انسان کو، ہر مرد کو باپ بننا ہے. تو میرے دوستو، تو پتہ کیا چلا، عالم کی ضرورت ہر شخص کو ہے، ہر شخص کو ہے. امام مالک کی بارگاہ میں لوگ نذر پیش کرتے، نذرانے پیش کرتے، حدیث پڑھتے، درہم و دینار پیش کرتے، تو وہ غربا مساکین میں خرچ کرتے، اپنی ضروریات میں بھی استعمال کرتے. آج امام شافعی جب آنے لگے تو امام شافعی کو بڑے قیمتی جوڑے عطا کیے، کئی جوڑے عطا کیے، عربی نسل گھوڑے عطا کیے، درہم و دینار کی تھیلی عطا کی، کچھ ریشمی چادریں عطا کیا، اور کہا بیٹا محمد بن ادریس اسے لے کر مکے کی طرف جاؤ. امام شافعی کہتے ہیں جب میں مدینہ منورہ سے چلا، مکے کے حرم میں داخل ہوا، مسجد عائشہ کے قریب میری والدہ، میری خالہ میرے استقبال کے لیے آئی تھی.
کہا جیسے ہی میں والدہ کے قریب آتا گیا والدہ کے چہرے کی ناراضگی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ میں اپنی خالہ کے پاس پہنچا، میں نے کہا خالہ امی میری والدہ ناراض کیوں ہیں؟ یہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹے آپ کی والدہ چاہتی ہیں کہ جس حالت میں گھر سے نکلے تھے اسی حالت میں گھر میں داخل ہونا۔ تم اونٹ لے کر آ رہے ہو، تم گھوڑا لے کر آ رہے ہو، تم ریشمی کپڑے لے کر آ رہے ہو، تم درہم و دینار کی تھیلی لے کر آ رہے ہو۔ امی نے تو کہا تھا جاؤ حدیث رسول لے کر آنا، نبی کے فرمان کو لے کر آنا، نبی کا دین لے کر آنا۔ کہا امی جان خالہ جان مجھے والدہ کی یہ نصیحت یاد ہے، میں راستے بھر دونوں ہاتھ سے لٹاتا رہا لیکن پھر بھی اتنا بچا ہے۔ ماں کے قریب گئے، کہتے امی مجھے معاف کر دو، جو آپ کی مرضی میں وہی کروں گا۔ میں راستے بھر صدقہ خیرات کرتا رہا، میرے امام نے مجھے اتنا نوازا اتنا نوازا اتنا نوازا کہ ختم نہ ہوا۔ کہا بیٹے مکان کے اندر میرے جھوپڑے کے اندر داخل ہونے سے پہلے اسے بھی تم راہ خدا میں خرچ کر دو۔ اسے بھی راہ خدا میں خرچ کیا۔ حضرات گرامی وقار اس کے بعد جب والدہ کے ساتھ اور چلے تو ماں کہتی ہے بیٹا تیرے بدن سے ابھی درہم و دینار کی بو آ رہی ہے، کیا کچھ پیسے بچے ہیں کیا؟ کہا امی 10 دینار رکھا ہوں، مجھے عراق کوفہ جانا ہے، امام اعظم کے شاگردوں کے پاس امام محمد کی درسگاہ کا فیض لینا ہے، اس لیے رکھا ہوں۔ کہا بیٹا اللہ کی ذات پر تیرا توکل کمزور ہو گیا، اے میرے لال تو اسے راہ خدا میں خرچ کر اور پھر میرے گھر میں چل۔ اسے بھی خرچ کروا دیا۔ اب ماں کہتی اللہ میں نے اپنے بیٹے کو تیرے حوالے کیا، تو اس کی حفاظت کرنا۔ آج ماں کی دعا اتنے عروج پر پہنچی ہے کہ اسی مکے کی زمین پر زمانے نے دیکھا ہے کہ امام شافعی جب کوفہ گئے، کوفہ سے پھر حرم کی طرف پلٹے ہیں تو حج کا موقع تھا، کعبہ شریف کا خلاف پکڑ لیا اور پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے لوگو آج مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، قرآن کی روشنی میں اس کا جواب عطا کروں گا، جو چاہو مجھ سے کتنے لوگ تو یہ کہنے لگے کہ یہ جملہ مولا علی کے بعد کوئی بندہ دوبارہ اعلان کر رہا ہے تو وہ امام شافعی۔ تو امام شافعی سے پوچھا گیا اتنی بڑی بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو لوگ پوچھ لیں، لاکھوں کی بھیڑ ہے، آپ کہتے ہیں ڈرتا وہ ہے جس کے ساتھ ماں کی دعا نہ ہو۔ میں نے ماں کی خدمت کر کے دعائیں لے کر برکتیں اکٹھا کی۔ ایک اور تاریخ میں اسی طرح پیش کر دوں، توجہ چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ، اپنے ائمہ کو دیکھیں، ہم لوگ اپنے بزرگوں کو نہیں دیکھتے، ہم دنیا کو دیکھ کر کھو جاتے ہیں، اپنے اسلاف کو نہیں دیکھتے۔ امام محمد ہے امام اعظم کے خاص شاگردوں میں سے، صف اول کے شاگردوں میں سے امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر کے شریک سفر رہنے والے، ان کے قربت میں رہنے والے۔ 7 سال کی عمر ہے امام محمد کی۔ امی سے کہا امی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا کہاں پڑھو گے؟ کہا امی کوفہ کی زمین پر، عراق کی زمین پر اس وقت جو سب سے بڑی درسگاہ ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، میرا داخلہ وہیں پر کروا دو۔ کہا بیٹے ٹھیک ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر چلی، ننھے سے تھے، ماں کی انگلی پکڑ کر امام اعظم کی درسگاہ جا رہے تھے، چھوٹی سی عمر تھی اور اتنے خوبصورت تھے امام محمد، اتنے خوبصورت تھے کہ روایتوں میں آیا جب آپ اندھیرے میں چلتے تھے تو قدموں کی چمک سے اندھیرے میں روشنی پھیلتی اور لوگ دیکھتے اور لوگ دیکھ کر کہتے اے لوگو جب عراق کے محمد کے حسن کا یہ عالم ہے تو مدینہ کے محمد کے حسن کا عالم کیا؟ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ آج امام اعظم کی بارگاہ میں لے کر جب پہنچی ہو تو امام اعظم نے کہا بیٹے کیوں آئے ہو؟ کیا نام ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا پڑھنے آیا ہوں۔ کہا بیٹا ایسا ہے کہ دیکھو میری درسگاہ میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ بڑے اونچے لیول کی ہے، تم اسے سمجھ نہ سکو گے، بچپنا ہے، چھوٹی سی عمر ہے تمہاری۔ ایسا کرو بیٹا تم جاؤ قرآن شریف حفظ کر کے آؤ تب پڑھنا، قرآن حفظ کرنے میں 2-4 سال لگ جائے گا، قرآن حفظ کر لو پھر آنا۔ میرے دوستو امام محمد چل پڑے اور جا کر اپنی امی سے کہتے امی جان امام اعظم نے کہا قرآن حافظہ کر کے آؤ تب جا کر میرے پاس پڑھنا۔ تو کہا بیٹے کرو حافظہ۔ کہا امی بہت ٹائم لگ جائے گا۔ کہا میرے قریب آؤ۔ ماں نے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹے کے لیے دعا کرنا شروع کیا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ میرے اس بیٹے کے سینے کو کشا
کشادہ کر دے، قرآن کے نور سے فیضیاب کر دے، قرآن کی آیتوں کو اس کے قلب میں داخل فرما دے، اس کے ذہن کو وسیع کر دے، اس کے دماغ میں وسعت فرما دے، اس کے قلب میں وسعت فرما دے۔ اب ماں کی دعا تھی، امام محمد قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ایک طرف ماں کی دعا چل رہی تھی، 7 دن گزرے تھے، امام محمد پھر امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، آخری بات ہے میری، آؤ آؤ ماؤں کے قدموں میں آؤ، ماں کے چرنوں میں بیٹھو چل کے، ماؤں سے دعا لو، ان کے آغوش میں سانس لو، ان کے آنچل کے سائے میں پناہ لو، ان کی دعاؤں کے سائے میں پناہ لو۔ انتقال ہو گیا ہے تو دھڑکن بڑھے، الجھن بڑھے تو ان کی قبروں پہ چل کر سکون حاصل کرو۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ امام اعظم امام محمد 7 دن کے بعد پھر آ گئے امام اعظم کے پاس، تو امام اعظم نے کہا بیٹے محمد میں نے کہا تھا قرآن حفظ کر کے آنا، تم پھر آ گئے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ امام محمد نے کہا حضور حفظ مکمل ہو گیا، کہا بیٹے مکمل ہو گیا، کہا ہاں 7 دن میں، کہا ہاں 7 دن میں، کہا پڑھو قرآن۔ امام محمد کی ننھی عمر تھی، قرآن پڑھنا شروع کیا، کھڑے کھڑے پورا قرآن امام اعظم کو سنا ڈالا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ہاتھ پکڑا اور صف اول کے شاگردوں میں بٹھا لیا، کہا محمد تو میری ضرورت ہے۔ امام نے کہا حضور نہیں، آپ ہماری ضرورت ہے۔ اتنے خوبصورت تھے، اب جو امام اعظم کے پاس پڑھنے آتا امام محمد کو دیکھنے لگتا، اسی کی طرف کھو جاتا، ان کے جلووں میں ڈوب جاتا۔ تو امام اعظم نے کہا بیٹے محمد اللہ نے بے نظیر بنایا ہے، ایسا کرو ستون کے اونٹ میں بیٹھ کر پڑھا کرو تاکہ لوگوں کی توجہ کتابوں سے نہ ہٹے۔ اونٹ میں بٹھایا، اسی لیے ان بزرگوں کو طرفین کہا جانے لگا۔ حضرات گرامی وقار، تو یہ امام محمد ہیں۔ ہم جن باوقار شخصیتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ماں کی دعا شامل حال ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہوں، والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں تاکہ ان کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلے اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو بنائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ ان کی برکت سے اللہ دین و دنیا میں کامیابی کامرانی عطا کرے۔ جتنے احباب یہاں پر شرکت کیے اللہ سب کے والدین جن کے باحیات ہیں سلامت رکھے، ان کا سایہ دراز کرے۔ جو وصال کر گئے اللہ تعالیٰ سب کی بے حساب مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو لوگ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین پر رحم فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے، ہم پر رحم فرمایا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے یہ محفل پاک اصال ثواب کے غرض سے تھی۔ تمام امت مرحومہ کو اللہ اصال ثواب یہ برکتوں سے مالا مال کرے۔ بالخصوص جناب شفیق بھائی نام ہے، وسیم بھائی، ان کی والدہ محترمہ مرحومہ کے قبر کو اللہ نور سے معمور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ غوث پاک کی والدہ امام شافعی کی والدہ کی کنیزوں میں جگہ عطا فرمائے، بی بی زہرا پاک کی کنیزوں میں اللہ جگہ عطا فرمائے۔ بولنے سننے میں جو غلطی ہو جو خطا ہو اللہ معاف فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقاون نقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے ماں باپ استاذ بھائی بہن اہل ولد عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحق الشیخ عبد القادر الجیلانی وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔